ماہ رمضان کی آمد تھی تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کر کے منبر پر بیٹھ کر پیارے آقا نے اپنے صحابہ سے خطبہ دیا، ماہ رمضان کی شان بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس ماہ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اولہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ میرے صحابہ، جو مہینہ آ رہا ہے اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت اور نجات کے ہیں، اور تیسرے 10 دن عتق من النار، آگ سے بچ جانے کے دن ہیں۔ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں، بڑے بابرکت ہیں، اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان مبارک کا اول عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور درمیانہ عشرہ یہ بخشش ہے، اور آخری عشرہ جو ہے نا یہ آگ سے آزادی ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی پہلا حصہ پہلے عشرے پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ دوسرے عشرے پر یعنی درمیانی عشرے پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ تیسرے عشرے پر مشتمل ہے۔ پہلے عشرے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کا مہینہ قرار دیا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب دعائیں تاکید فرمائیں تو فرمایا کہ پہلے عشرے میں رب ذوالجلال سے زیادہ اس کی رحمت کو طلب کرو۔ رحمت کا طلب کرنا رزق کی دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، نیکی اور اعمال صالحہ کے طلب اور اس کی توجہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کی سعادت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ رب کی رحمت گناہوں سے بچنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان دعاؤں کو اپنے شامل حال رکھا جائے کہ جس میں رب کی رحمتیں اور عنایتیں نازل ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا عشرہ جو درمیانی عشرہ ہے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا، یعنی اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اور اس بات کا عہد اور وعدہ کیا جائے کہ جو گناہ ہم نے ماضی میں کر لیے آئندہ ان کے نہ کرنے کا عزم اور پکا پختہ ارادہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ دعائیں کثرت کے ساتھ مانگی جائیں کہ جن میں توبہ کا ذکر ہے، جن میں استغفار کا ذکر ہے، جن میں بخشش اور مغفرت کا ذکر ہے، تو وہ بخشش اور مغفرت اپنی ذات کے لیے بھی مانگی جائے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی مانگی جائے، اور جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا جائے۔ اسی طرح سے تیسرا عشرہ ہے جسے جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا، تو فرمایا کہ آخری عشرے میں رب سے یہ دعا طلب کرو، باری تعالی ہمیں جنت کا حقدار فرما اور جہنم کی سختی سے ہم سب کو محفوظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی تحقیق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے رمضان کے شروع کے 3 عصروں کی فضیلت۔ کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ میں اس بارے میں جانچ پڑتال کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا، اور آخر میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہر روز ہر رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور کیا فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اور اس حدیث کے بارے میں بتانے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ رمضان کا پورا مہینہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہ پورا دن اور رات یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ صرف ایک عصرے میں، پہلے عصرے میں، دوسرے عصرے میں، تیسرے عصرے میں نہیں، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں، اور شیطان کو اس لیے جکڑ دیتا ہے کہ شیطان ان کو کسی برائی کے لیے وسوسہ نہ دلائے، برائی کا کام کرنے کے لیے، گناہ کا کام کرنے کے لیے، اس لیے اس کو جکڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت شروع سے لے کر آخر تک ہے، اور یہ پورا مہینہ رمضان کا رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے۔ صرف مخصوص کرنا کہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1079 ہے اور 2495 ہے، 2496 ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1899 ہے، 1898 ہے اور 3277 ہے، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 682 کی جو تفصیل کے ساتھ ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں آمس مدلس ہیں اور روایت ان سے کر رہے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے؟ تو یہ جان لیجئے کہ وہ حدیث جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جو حدیث ہے وہ کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جیسے صحیح ابن خزیمہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 اور حدیث نمبر 1887 ہے، الترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95، اور امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 216 اور حدیث نمبر 3608 ہے۔ فضائل اوقاف کے اندر صفحہ نمبر 146 ہے اور نمبر ہے 37۔ اسی طرح سے فتح ربانی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 235 ہے، کنز الاموال کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 477 وغیرہ ہے۔ ان سبھی کتابوں میں ایک ہی طریق یعنی سعید ابن المسیب ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ منکر یہ سند ہے۔ اس کی سند کے اندر 2 علتیں ہیں، 2 خامیاں ہیں، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، منکر ہے۔ اس کی سند
इनक़िता है, क्योंकि इसकी सनद में सईद इब्न मुसय्यब बिन हज़न बिन अबी वहब के बारे में है कि इनका सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से समा साबित नहीं है, सुनना साबित नहीं है, इन्होंने रवायत अन से की है। और दूसरी इल्लत है कि इसकी सनद में दूसरा रावी अली बिन जैद बिन ज़िदान है। इसको इमाम यहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम निसई रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने, अबू ज़ुरा रादी, अबू हातिम रादी, इमाम बहकी वगैरह ने, जमहूर मुहद्दिसीन ने, अक्सर व बेशतर मुहद्दिसीन ने इनको ज़ईफुल हदीस करार दिया है। आप देख सकते हैं सुनन कुबरा अल बहकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 449, इसी तरह से सफा नंबर 164 और जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 69 और मसाइल सालेह के अंदर 1015 पर देख सकते हैं। अल कामिल फी ज़ोफा के अंदर जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 137 के अंदर नंबर है 1354। इसी तरह से नंबर है 12253। अल अकीदी की अल जोफा में देख सकते हैं नंबर है 1236 और 4135। अल मजरूहीन के अंदर देख सकते हैं 669 पर। और इसी तरह से अल जोफा वल मतरूकीन इब्नुल जौजी की देख सकते हैं, उसके अंदर नंबर है 2373। इसी तरह से अल मुगनी के अंदर नंबर है 4265 और मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर देख सकते हैं जिसमें नंबर है 5844। अल तकरीब के अंदर देख सकते हैं 4768 और तारीखुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की देख सकते हैं जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 275 में देख सकते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीखुल कबीर में। इसी तरह से इब्न खुज़ैमा और जो जहानी वगैरह ने भी अली बिन जैद बिन ज़िदान को ज़ईफ कहा है। सीरा इलामुन नुबला के अंदर देख सकते हैं जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 207 में। इस हदीस पर इमाम अबू हातिम अर्रादी ने मुनकर का हुक्म लगाया है कि यह हदीस जो है मुनकर है। और ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी में जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 20 में भी कहा कि यह रवायत मुनकर है। इसी तरह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफा वल मौदूआ के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 262 हदीस नंबर 871 में इसको मुनकर बताया है। खुलासा कलाम यह है कि इस हदीस की सनद ज़ईफ है, मुनकर है और इसकी सब की सब मुताबात भी ज़ईफ और मुनकर है, जिस पर मुहद्दिसीन ने उसूल हदीस के मुताबिक मुनकर का हुक्म लगाया है। इसी तरह से रमजान का पूरा महीना दिन और रात के एतबार से रहमत और मगफिरत का महीना है। इसमें आखिरी असरे की फजीलत, जिसे लैलतुल कद्र की रात कहते हैं, उसकी फजीलत जो है 1000 महीनों से ज्यादा है। उसकी तलाश करनी चाहिए। 21वीं रमजान को, 23वीं रमजान को, 25वीं रमजान को, 27वीं रमजान को, 29 रमजान को इसमें लैलतुल कद्र की तलाश करनी चाहिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत नफली करनी चाहिए, इसी तरह से दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह से लैलतुल कद्र के रात में और लैलतुल कद्र के बारे में जो तलाशने का हुक्म है वो रात में है कि लैलतुल कद्र इन्हीं में से कोई एक रात है, तो उसमें अपने खैर व भलाई की दुआएं करते रहना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला हर रोज रात के तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है, जैसा उसकी शान को लाहक है, और कहता है कौन है जो मुझे पुकारे, यानी मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, मैं उसकी पुकार को सुनूं। कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6321, 7394 और 1145। इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1772 है और 1773 है, 1774 है, 1775 है। सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 3498 है और इसी तरह से 446 है। सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4737 है, 1315 है और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1366 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पता चला कि ये जो कहा जाता है कि रमजान का पहला असरा रहमत का, दूसरा असरा मगफिरत का, तीसरा असरा जहन्नम से निजात का, ये रवायत मुनकर ज़ईफ, ये रवायत काबिल कबूल नहीं है मुहद्दिसीन के उसूल हदीस के मीजान पर। लिहाजा हमको इसके बयान करने से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालों जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आज जांच पड़ताल न करने की बिना पर, तहकीक न करने के बिना पर इस तरह से मौलवी हजरात ये
ضعیف روایتوں کو، منکر روایتوں کو لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ اس کو سن کر کے آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا ایسے لوگوں کے لیے جان بوجھ کر کے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، منکر ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے پورے مہینے میں دن ہوں یا رات ہوں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔